ماہ شوال کی 17 تاریخ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ احد کے دامن میں غزوہ احد میں جن کی شہادت ہوئی ہے اور بڑی بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ حضرت حمزہ کی شہادت اس مہینے میں ہوئی ہے اور احد کا غزوہ بھی پیش آیا ہے۔ تو اسلام کا دوسرا معرکہ ہے جو بدر کے کچھ عرصے بعد احد میں لڑائی لڑی گئی، جس میں تقریباً 70 صحابہ کرام کی شہادت ہوئی، اور اسی طرح امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے۔ تو یہ اسلام کا دوسرا بڑا معرکہ تھا جو اس مہینے میں پیش آیا ہے۔ 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے، ان میں سر فہرست اور بڑا نام حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور جنہیں وحشی ابن حرب نے شہید کر دیا، اور یہ وحشی ہند کا غلام تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر تو امیر حمزہ کا قتل کر کے کلیجہ نکال کر لائے تو تمہیں آزادی ملے گی۔ وحشی کو اپنی آزادی کی فکر لاحق تھی، اور چونکہ ابھی تک اس نے نبی کا کلمہ پڑھا نہیں تھا، اسلام قبول نہیں کیا تھا، آزادی کی لالچ میں اس نے موقع پایا اور اس لڑائی میں انہوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور صرف شہید کرنے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم کو انہوں نے کئی ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا، آپ کے اعضاء کاٹے، جسم کے حصوں کو، اعضاء کو انہوں نے کاٹ کر الگ الگ کر دیا، اور بڑی بے دردی کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اس انداز سے واقعہ پیش آیا ہے، آپ کو بھی اس کا بڑا صدمہ ہوا، یقیناً ایک سگا چچا ہے اور اس نے اسلام بھی قبول کیا ہے، دیگر کی طرح ابو لہب کی طرح وغیرہ کی طرح نہیں ہے، اسلام بھی قبول کیا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہیں اور آپ کے ساتھ لڑائی میں شریک ہیں، تو ایسے چچا کی جدائی کا سانحہ
اور پھر جدائی کا سانحہ بھی کچھ اس انداز سے ہو کہ جسم کے اعضاء الگ ہو چکے ہوں، اعضاء کٹ چکے ہوں، یقیناً یہ ہمارے نبی کے لیے بہت بڑا صدمے کا باعث تھا۔ دیگر شہداء کے ساتھ آپ نے کئی مرتبہ حضرت حمزہ کا جنازہ پڑھایا، اور سید الشہداء کا لقب خدا نظر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ بعد میں یہی وحشی جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھا اور احد کی لڑائی میں مشرکین کی طرف سے آیا تھا، بعد میں اس نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کا صحابی بن گیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی سے فرمایا کہ وحشی، آپ نے کلمہ پڑھ لیا تو آپ کا ایمان معتبر ہے، آپ مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اور اسلام جو شخص قبول کر لیتا ہے، دین اسلام مان لیتا ہے، سابقہ زندگی میں اس نے جتنے بھی بڑے گناہ کیے ہو، جب اس نے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا صدق کے دل سے اقرار کر لیتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو نبی کا فرمان ہے کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ جتنے ہی بڑے گناہ ہو، اسلام لانے کے بعد سارے گناہ ختم۔ تو فرمایا آپ کا اسلام لانا معتبر ہے، ایمان آپ کا مقبول ہے، لیکن مجلس میں جب آپ بیٹھا کریں، فرمایا آپ ذرا سامنے نہیں، سائڈ پہ بیٹھا کریں، اس لیے کہ جب آپ پر نظر پڑتی ہے تو مجھے چچا کے جسم کے ٹکڑے یاد آ جاتے ہیں، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے صدمہ ہوتا ہے، اور چچا کے جسم کے ٹکڑے مجھے یاد آ جاتے ہیں۔ تو وحشی پہلے صحابی نہیں تھا، لیکن بعد میں صحابی بنا۔ اب جب صحابی بنا، ایمان کی حالت میں نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کیا اور نبی کے چہرے انور کا دیدار کیا، تو اب یہ صحابی بنا ہے، مقام صحابیت پہ فائز ہو گیا ہے۔ اب سابقہ شرک کی حالت میں، کفر کی حالت میں جو اس نے گناہ کیا تھا، الاسلام یہدم ما کان قبلہ کا مصداق بن کر سابقہ سارے گناہوں سے پاک صاف ہو کر صحابی رسول کا اعزاز حاصل کر کے دنیا سے گیا ہے۔ اور جب صحابی بنا، مقام صحابیت میں فائز ہو گیا، تو پھر نبی کا فرمان ہے کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہیں چھوئے گی ہرگز جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہے۔ اور پھر نبی نے یوں بھی فرمایا کہ مقام صحابیت تو اتنا اونچا مقام ہے، فرمائے او رآ من رآنی، فرمائے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھنے والا تو جنتی ہے، جہنم سے بری ہے۔ فرمایا بات یوں بھی ہے کہ جو ایمان کی حالت میں میرے دیکھنے والے یعنی میرے صحابہ میں سے کسی کو دیکھے گا، فرمایا وہ بھی جنتی ہے، فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ پہلے صحابی نہیں تھا، بعد میں نبی کا کلمہ پڑھ لیا، تو اب ہم یوں کہتے ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ مقام صحابیت پر فائز ہے، جماعت صحابہ میں ان کا نام آ گیا ہے، تو بڑا احساس انہوں نے پایا ہے اور جنتی بنا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ ایک طرف حضرت وحشی سے اتنا بڑا کام شرک کی حالت میں ہو گیا کہ نبی کے چچا کو اس نے شہید کیا، اور بعد میں جب مسیلمہ کذاب مدعی نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسیلمہ کذاب کے خلاف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو لڑائی لڑی گئی، حضرت وحشی ابن حرب یہاں پر مسلمانوں کی طرف سے تھا،
یہاں پر نبی کا سپاہی بن کر آیا تھا، نبی کا غلام بن کر، اور نبی کے دشمن کے مقابلے میں آیا تھا۔ پھر خداوند عالم نے اعزاز بھی یوں عطا کیا کہ جو مسیلمہ کذاب نبی کے مقابلے میں آ کر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز حضرت وحشی کو عطا فرمایا کہ وحشی ابن حرب، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار سے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کو واصل جہنم کر کے اعزاز پایا ہے۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ ایک طرف نبی کے محبوب ترین شخص، نبی کے چچا حضرت حمزہ کو انہوں نے شہید کیا، اور پھر بعد میں ایسا بھی زمانہ آیا نبی کے بڑے دشمن اور نبی کے مقابلے میں آنے والا مدعی نبوت کو قتل بھی اگر کیا ہے، واصل جہنم بھی اگر کیا ہے، تو حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی اسی مہینے میں پیش آیا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لاش کے ٹکڑے دیکھے، نبی نے فرمایا کہ پھوپھی کے بارے میں فرمایا انہیں لاش کے قریب نہیں آنے دینا، فرمایا لاش پہ نہیں آنے دینا، اس لیے فرمایا کہ وہ خاتون ہے، صنف نازک ہے، برداشت کی کمی ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ بھائی کی لاش کے جسم کے یہ ٹکڑے دیکھے اور ان سے برداشت ہو جائے۔ سانحہ ناقابل برداشت، واقعہ ناقابل برداشت ہے، فرمایا کہ ایسا نہ ہو جائے کہ کہیں بے صبری کا مظاہرہ کرے۔ تو یہ اتنا بڑا سانحہ ہوا نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات طیبہ میں حضرت حمزہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء، ہاتھ کٹا ہوا ہے، ٹانگ کٹی ہوئی ہے، ناک کٹی ہے، کان کٹے ہیں، یہ منظر نبی کے سامنے ہے، صدمہ بہت بڑا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ پوری سیرت کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیے، احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، کہیں پر بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ ہمارے نبی نے حضرت حمزہ کی اس شہادت کے واقعے پر ماتم کرنا شروع کیا ہو، نبی نے کبھی بے صبری کا مظاہرہ کیا ہو، نبی نے اپنی زندگی میں اس واقعے کو بنیاد بنا کر ماتم کرنا شروع کیا ہو، سینہ کو بھی کرنا شروع کر دیا ہو۔ آپ کو کہیں پر بھی ایسا کہیں منظر نہیں ملے گا۔ کیوں سینہ کو بھی کیا جائے، ماتم کیوں شروع کیا جائے؟ اس لیے کہ شہادت کا رتبہ حضرت حمزہ کو ملا ہے، اور یہ اتنا بڑا رتبہ شہادت کا رتبہ ہے، خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور روایت موجود ہے، فرماتے لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، فرمایا میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری تمنا ہے کہ میں بھی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 مرتبہ آپ نے تمنا فرمائی۔ معلوم ہوا شہادت جس سے مل جائے اس پہ رویا نہیں جاتا، اس پر آہو فغاں نہیں کیا جاتا، اس پہ ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اللہ کا شکر ادا کیا جاتا ہے، اس سے کہ اللہ نے بہترین سعادت کی موت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تو اس لیے حضرت حمزہ کی شہادت کا واقعہ نبی کی زندگی میں پیش آیا، اور حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ نبی کے بعد پیش آیا، 61 ہجری میں پیش آیا، اور نبی کے دور میں حضرت حمزہ کی شہادت کا یہ واقعہ پیش آیا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ کس قدر المناک ہے۔ لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہیں آپ نے کسی اور کو اس انداز سے ماتم و سینہ کوبی کا درس دیا ہے۔ تو معلوم ہوا یہ وہ عمل ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جن کا اسلام سے اور ہمارے نبی کی تعلیمات سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ تعلق کیا ہوگا؟ نبی نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، فرمایا جو زمانے جاہلیت کے انداز کو اختیار کرے، اپنے چہرے کو پیٹے، فرمایا گریبان چاک کرے، فرمایا اس کا مجھ سے اور میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اللہ نے بھی قرآن میں اہل ایمان کو صبر کرنے کا حکم دیا ہے، رونے کا نہیں، ماتم کا نہیں، سینہ کوبی کا نہیں،
گریبان چاک کرنے کا نہیں، آگ پہ چھلنگ لگانے کا نہیں۔ اللہ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ نے ایسے مواقع میں صبر کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ نے صبر کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ظاہر ہے اللہ نے صبر کرنے کا حکم اہل ایمان کو دیا ہے، اہل ایمان کو دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو اللہ نے مخاطب کر کے کہا، فرمایا صبر کر لو۔ اس لیے الحمدللہ اہل ایمان صبر سے کام لیتے ہیں۔ اہل ایمان ایسے مواقع میں اللہ کے فیصلے پر رضامندی کا اظہار کر کے صبر سے کام لیتے ہیں، اور جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ ماتم کیا کرتے ہیں۔ جو بے ایمان ہوتے ہیں پھر وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس لیے کہ اللہ نے صبر کرنے کا حکم دی اہل ایمان کو دیا ہے۔ اور شہادت تو یہ ایسی عظیم نعمت ہے اور ایسی سعادت کی موت ہے جس پر رونے کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے، جس پر آہو فہاں کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے۔ اگر یہ کوئی مصیبت ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی شہادت کی تمنا نہ فرماتے، کبھی بھی تمنا نہ فرماتے، بلکہ رسول پاک نے تو تمنا فرمائی 3 مرتبہ، اور یہی جذبہ رسول خدا سے صحابہ میں منتقل ہوا۔ صحابہ کرام کے واقعات، ان کی دعائیں اور ان کے کارنامے آپ دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ شہادت کا رتبہ پانے کے لیے کتنا جذبہ صحابہ کرام میں تھا۔ اور یہی وہ اعزاز کی موت ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے، اللہ کے رسول کی عزت و عظمت کے لیے، ناموس کے لیے، یا آپ کی جماعت کے لیے، دین کے غلبے کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، قرآن کا اعلان ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، فرمایا خبردار انہیں مردہ مت کہو، مردہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، بل احیاء، اللہ فرماتے یہ تم لوگوں کی نظر میں اگر مردہ ہے، مردہ نہ کہو، بل احیاء، فرمایا یہ حقیقت میں زندہ ہے، یہ زندہ ہے حقیقت۔ انہیں مردہ کہنے سے اللہ نے روکا ہے۔ مرنے والے، مرتا تو ہر شخص مرتا ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے، چاہے وہ ماننے والا ہو یا منکر ہو، وہ مومن ہو یا بے ایمان ہو، ہر ایک نے مرنا ہے، ہر ایک نے مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن میرے بھائیوں مرنے والے میں بھی بڑا فرق ہوتا ہے، مرنے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے دین کی خاطر شہادت کی موت مرتا ہے یہ اتنا بڑا اعزاز ہے۔ اخروی سعادتیں سب اپنی جگہ، دنیا ہی کے اندر آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ مرنے والا اگر کوئی عام کوئی مرتا ہے، چاہے وہ بڑا آدمی ہو یا چھوٹا ہو، نیک ہو، کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا ولی مر جائے، اسلام کا حکم یہ ہے کہ اس کے کپڑے اتار دیے جائیں، اس کو نہلایا جائے، کفن پہنایا جائے، پھر اس کی تدفین عمل میں لائی جائے۔ یہ عام مرنے والے کے لیے اسلام کا حکم ہے، یہ اسلام کی تعلیم ہے، اسلام کا سبق ہے کہ عام مرنے والے کے لیے یہ حکم ہے۔ وہ مرنے والا اپنے زمانے کا بہت بڑا ولی ہو، بہت بڑا عالم ہو، بہت بڑا فاضل ہو، اسلام کا حکم یہ ہے کپڑے اتار دیے جائے، کفن پہنایا جائے، غسل دیا جائے، پھر تدفین عمل میں لائی جائے۔ لیکن ایک مرنے والا وہ بھی ہوتا ہے، ایک مرنے والا وہ بھی ہوتا ہے جو شہادت کی موت پا کر دنیا سے جا رہا ہے، جو شہادت
کا اعزاز پا کے جا رہا ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ جناب اس کے کپڑے اتارنے کی ضرورت نہیں ہے، اسے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسی چھلنی وجود کے ساتھ، خون آلود کپڑوں کے ساتھ، خون آلود لباس کے ساتھ، خون آلود وجود کے ساتھ اسے دفن کر دیا جائے۔ نہ لباس اتارنے کی ضرورت ہے، نہ خون دھونے کی ضرورت ہے، اسی انداز میں تدفین کا عمل کیا جائے تاکہ قیامت کے دن یہ اللہ کی عدالت میں ہے تو اسی انداز میں اللہ کی عدالت میں ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ وہ اعزاز ہے جسے ہم سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے اس کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے تو شہید کو دیا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو قطرے ہیں جو اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں، دو قطرے ہیں اللہ کے ہاں بڑے محبوب ہیں۔ فرمایا ایک وہ ندامت کے آنسوؤں کا قطرہ ہے، جب ایک گناہگار شخص جس نے زندگی اپنے رب کی نافرمانی میں گزاری، جس نے اپنے رب کے احکامات سے انحراف کیا، اپنے رب کے احکامات کو توڑا ہے، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ میں نے اپنے خالق کی نافرمانی کی ہے، اس دنیا میں اگر میں نے اپنے گناہ بخشوائے نہیں، اپنے اللہ کو راضی نہیں کیا، پھر آخرت میں مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا، اللہ کی گرفت سے مجھے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ احساس ہوتا ہے، نادم ہوتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے اور دل سے ندامت کا اظہار کر کے توبہ طائب ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ نبی نے فرمایا اس گناہگار بندے کی آنکھوں سے گرنے والا آنسو کا یہ قطرہ اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جاتا ہے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اللہ کے ہاں بہت محبوب قطرہ ہے یہ آنسوؤں کا قطرہ۔ اور فرمایا دوسرا قطرہ وہ قطرہ ہے جو اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے رسول کی خاطر، اللہ کے رسول کی جماعت کی خاطر محنت کر کے، قربانی دے کر، جدوجہد کر کے ایک شخص اپنی جان قربان کر دیتا ہے اور اس کے جسم سے خون کے قطرات گرتے ہیں۔ فرمایا شہید کے جسم سے گرنے والا یہ خون کا قطرہ ہے جو اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے، اللہ کے ہاں محبوب ترین ہے۔ اور یہی وہ خون کا قطرہ ہے، ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، ابھی زمین پہ گرتا نہیں ہے، جسم سے الگ ہوا ہے، اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا اعلان بھی ہو جاتا ہے۔ ابھی زمین پر گرا نہیں ہے، چوٹ لگی ہے، گولی لگی ہے، تلوار لگی ہے، تیر لگا ہے، خون نکلا ہے، لیکن زمین پہ گرا نہیں ہے۔ یہ خون کا قطرہ اور یہ قربانی، یہ جذبہ اللہ کے ہاں اتنا پسندیدہ ہے، بخشش کا فیصلہ بھی ہو جاتا ہے اور وہی پر اللہ کی طرف سے حوریں استقبال کے لیے بھی آ جاتی ہیں، حوریں استقبال کے لیے پہنچ جاتی ہیں۔ میں نے اس لیے کہا کہ شہادت کوئی مصیبت نہیں ہے کہ جس پر رویا جائے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جسے چاہتے ہیں یہ سعادت عطا کرتے ہیں۔ اور پھر ایک اور روایت آپ کو سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے شہادت کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہ آخری بار ٹائم بھی ہو چکا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اللہ کے حکم سے، اللہ رب العزت کی طرف سے جنتیوں سے سوال ہوگا، میرے بندو ذرا بتاؤ تمہاری کوئی آرزو، کوئی تمنا، کوئی خواہش باقی ہے؟ سارے جنتی عرض کریں گے، یا اللہ تو نے ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیا، تو نے ہمیں جہنم سے نجات عطا فرمائی، یا اللہ تو نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، جنت کی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی، یہاں کی حوریں آپ نے عطا فرمائی، خدام یہاں غلمان کی صورت میں عطا فرمایا،
یا شراب کی نہریں ہیں یا دودھ کی نہریں ہیں، یا اللہ ساری نعمتیں تو نے عطا فرمائی، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جنتی اللہ کے ہاں یہ عرض کریں گے یا اللہ تو نے اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی کہ تو نے ہمیں جنت میں بھیج دیا، لیکن میرے بھائیوں ذرا توجہ سے سن لینا، ذرا سن لینا، اندازہ ہو جائے گا کہ شہادت کتنا بڑا اعزاز ہے۔ اس موقع پر شہید اٹھے گا، اللہ کی خدمت میں عرض کرے گا یا اللہ میری ایک تمنا ہے، میری ایک آرزو ہے، یا اللہ میری ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ فرمایا ان تردد الی الدنیا لاقتل فی سبیلک 10 مرات، اے اللہ میری خواہش و تمنا ہے کہ آپ مجھے دنیا میں واپس بھیج دیجئے۔ کیوں بھیج دیا جائے؟ دنیا میں جانے کی تمنا کوئی نہیں کرتا ہے، جنت میں جانے کے بعد کوئی بھی آدمی آرزو نہیں کرے گا کہ واپس دنیا میں آ جائے، لیکن شہید کہے گا یا اللہ تو نے ہمیں جان عطا کی، زندگی عطا کی، میں نے آپ کے راستے میں آپ کے دین کے غلبے کے لیے، آپ کے پیغمبر کی ناموس کے لیے، آپ کے نبی کی خاطر، آپ کے نبی کی جماعت کی خاطر، آپ کے نبی کے یاروں کی خاطر، آپ کے نبی کی ازواج کی خاطر میں نے اپنی ایک جان لٹائی ہے، ایک جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں اسی انداز میں آپ کے دین کے لیے 10 مرتبہ میرے جسم کو چھلنی کر دیا جائے، 10 مرتبہ میں شہید ہو کر آ جاؤں، اس لیے دنیا میں بھیجا جائے۔ یہ اتنا بڑا احساس ہے، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ جنت میں جانے کے بعد اللہ جو نوازے گا، شہید کو جو اللہ نوازے گا، جو اکرام شہید کا ہوگا، اس اکرام کو سامنے رکھ کر، اعزاز کو سامنے رکھ کر شہید کہے گا اے اللہ مجھے آپ دنیا میں واپس بھیج دیجئے، میں اسی انداز میں 1 مرتبہ نہیں 10 مرتبہ شہید ہو کے آنا چاہتا ہوں۔ تو یہ اتنا بڑا اعزاز جسے مل جائے انہیں سلام پیش کیا جاتا ہے، ایسے شہداء کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، احد کے عزے میں شہید ہونے والے، یا فاروق اعظم ہو، یا عثمان غنی ہو، یا علی المرتضیٰ ہو، یا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، یا بعد میں آنے والے ہمارے شہداء ہو، حضرت حق نواس ہو، یا حضرت ندیم شہید ہو، یا حضرت ڈاکٹر عادل خان کی صورت میں ہو، یہ جتنے بھی حضرات صحابہ سے لے کر آج کے دور کے اکابر تک جنہوں نے بھی اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اس پہ رویا نہیں جاتا، یہ سعادت کی موت ہے۔ ہم اپنے ان تمام شہداء کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، ہم واہ واہ کرتے ہیں، اس لیے کہ انہیں کوئی مصیبت لاحق نہیں، کوئی عذاب لاحق نہیں ہوا، بلکہ شہادت کی موت سے سرفراز ہو کر سرخرو ہو کر دنیا سے گئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔